إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے، جو اللہ تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے۔ وہ اللہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت ہر ایک کی ہر صدا کو سنتا، جانتا، سمجھتا، اور ہر ایک کی جائز حاجات ضروریات کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کونین سید الثقلین امام القبلتین قائد المرشد رہبر و رہنما انباء رشد و ہدی خدائے الزیاد النبی مکرم شیخ المعظم امام النبیین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر پر۔ حضرات السامعین، دنیا و کائنات میں
بہت ساری مخلوقات موجود ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی، صحراؤں میں رینگنے والی، پانیوں میں تیرنے والی، خشکیوں پہ چلنے والی، پہاڑوں کی بلوں میں رہنے والی، تمام کی تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے عزت، شرف، بزرگی کے لحاظ سے حضرت انسان کو سب سے بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب کے ساتھ نوازا۔ ظاہراً دیکھا جائے تو انسان سے بڑھ کر تعداد میں، طاقت میں، جسامت میں بہت ساری مخلوقات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھتے ہیں ہاتھی ہے، وہ جسامت کے اندر کتنا بڑا ہے، انسان سے اس کی جسامت بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اسے پکڑ کر کسی طرف لے کے چلتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اونٹ انسان سے کتنا بڑا ہے، قد کے اندر، جسامت کے اندر، لیکن وہ انسان کے مطیع ہے، انسان کا فرما بردار ہے۔ اونٹ کے اوپر ملکیت رب کائنات نے انسان کو عطا کی۔ اسی طرح سے اگر ہیبت، وجاہت، خوف کے اندر آپ دیکھو کتنے جنگلی درندے ہیں جو انسان سے بڑا خوف رکھنے والے، لیکن وہ بھی انسان کے مطیع ہیں۔ کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو انسان سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اللہ کی ملائکہ مخلوق، فرشتے جو ہر لحاظ سے اگر عبادات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ انسان سے ظاہراً وہ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، لیکن عزت و قدر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بھی بہتر بنایا ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبت بے پناہ کی ہے، پیار بہت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کا جب تعارف کروایا تو انسان کے تعارف میں میرے رب نے 4 قسمیں اٹھائی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین۔ رب کائنات ایک نہیں، 2 نہیں، 4 قسمیں اٹھاتے ہیں۔ فرمایا مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، وطور سینا وہذا البلد الامین، مجھے طور سینا کی قسم ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے رب نے کہا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَفِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو احسن بنایا، خوبصورت بنایا، پیارا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انسان کے ساتھ جو رب نے محبت کی مثال دی ہے نا، اللہ اکبر، وہ بڑی شاندار مثال ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بے لوث محبت کا رشتہ، پیار کا رشتہ، اگر چاہت کا رشتہ ہے تو ماں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنے بڑے سے بڑے دعوے کر لے، جان قربان کرنے کے عزم کر لے، ایمان سے بڑھ کر، اسلام سے بڑھ کر، توحید و رسالت کے بعد، اللہ اکبر، اگر کوئی محبت کے قابل بھی اور محبت کرنے والا بھی رشتہ ہے تو وہ ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ ہے۔ وہی اولاد جو نافرمان بھی ہوتی ہے، والدین کو دکھ اور اذیتیں دینے والی بھی ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ ماں باپ تک آ کر اگر اپنی اولاد کے بارے میں چیزیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اخبارات کے اندر آگ نامے کے اشتہارات بھی لگوا دیتے ہیں
کہ ہماری یہ اولاد، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اپنے سارے رشتے ناطے ختم کرتے ہیں، یہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ بچہ جس کے بارے میں آگ نامہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، ایک یا دو نہیں 20 آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اگر اسی بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، وہ جو ماں کا اتنا نافرمان، ماں کا اتنا دل کو کھانے والا وہ اشتہار لکھتی ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں، لیکن وہی ماں جب اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں دیکھتی ہے یا اس پر اطلاع پہنچتی ہے کہ تیرا بچہ، تیرا بیٹا فلاں مصیبت میں پھنس گیا، تو اس انسان کے لیے اگر کوئی سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر اگر محبت کے ساتھ دھڑکنے والا دل ہوتا ہے تو وہ ماں کا، وہ اس کی سب نافرمانیوں کو بھول جاتی ہے۔ کیا کہتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں کہتا ہوں یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ وہ انسان جو ابھی ننھا بچہ ہوتا ہے، سردی کی شدت ہوتی ہے، بستر پہ لیٹا ہوا اگر پیشاب کر دیتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو گیلی جگہ پہ گوارا نہیں کرتی، خود وہاں پہ لیٹ کے اپنے بیٹے کو شدت اپنی لا دیتی ہے۔ گرمی کا آغاز ہوتا ہے، ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ گرمی آ رہی ہے، میں اپنے بیٹے کا، اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا وہ لباس بناؤں جس کے اندر یہ گرمی کی حرارت اور شدت سے محفوظ رہ سکے۔ یہ انسانوں کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے آگے نکل جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آپ حیوانوں کو دیکھ لو، پرندوں کو دیکھ لو، جو ماں ہوگی اس کے دل کے اندر جو اپنی اولاد کی محبت اور تڑپ ہوگی، وہ اپنی جان کو داغ پہ لگا لے گی، لیکن اپنے بچوں تک کسی چیز کو نہیں پہنچ سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا یہ دیہات کا ماحول ہے، باہر گھونسلے ہوتے ہیں، گھونسلوں میں پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، چڑیا یا کوئی اور فاختہ یا اس طرح کا پرندہ جو چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بچے جب گھونسلے میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر اگر کوئی ایسا پرندہ پہنچ جائے جو اس کے بچوں کو نقصان پہنچانے والا، تو ان بچوں کی ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ چڑیا، وہ فاختہ یا اور پرندہ جس کے بچے اس کے اندر موجود ہیں، وہ اڑتی ہے، وہ بڑھاتی ہے، تڑپتی ہے کہ کہیں یہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس کا بچہ اگر گھونسلے سے باہر گر جاتا ہے، کس طرح سے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے اس کو اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھینس، اللہ اکبر، یہ ایک جانور ہے، اور یہ جانوروں کے اندر سب سے زیادہ کم عقل اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی انسان ایسی حرکت کرے نا جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو بہت زیادہ حقارت والا ہو، چھوٹا معاملہ ہو، اللہ اکبر، تو لوگ اسے پتہ کیا کہتے ہیں کہ ڈنگرا والے کام کرنا، انسان بن ڈنگر نہ بن۔ اگر اس سے بھی کوئی بڑھ جائے، کوئی کم عقلی والی بات کہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھینس کی عقل والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہ بھینس بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ جنم دیتی ہے، وہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے جانور، یہ بھینس ہے کم عقل، لیکن آپ نے دیکھا ہے اگر اس کے بچے کی دم پر، اس کی ٹانگ پر اگر اس بھینس کا پاؤں آ جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس بھینس نے اپنا پورا بدن اوپر ڈال دیا ہو اور اس کے ساتھ اس کے بچے کا کبھی نقصان ہوا؟ وہ اٹھتی بیٹھتی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے باندھنے کی جگہ، اس کا چارہ کھانے کی چیز ہے، کوئی قریب دیوار ہے، وہ اپنے آپ کو تو زخمی کر لیتی ہے، لیکن کبھی اپنے بچے کو زخمی نہیں بنے دیتی۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی محبت جو اولاد کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، ایک ماں کی محبت۔
اگر اس طرح کی 2 3 4 5 6 7 نہیں، فرمایا اگر 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کرتے ہیں، 70 ماؤں کی محبت وہ جمع کر لی جائے، اکٹھی کر لی جائے، وہ اکٹھی کر کے جتنی ایک بچے کے لیے بنے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ رب اکیلا اپنے بندے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا اپنے بندے کے ساتھ، کہ جو رب اپنے بندے کا اٹھنا بیان کرتا ہے، بیٹھنا بیان کرتا ہے، چلنا بیان کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ اکبر، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کی تعریفیں کرتی ہیں، اس کے اوصاف بیان کرتی ہیں۔ کوئی ماں کہتی ہے ماشاءاللہ میرے بیٹے نے نماز یاد کر لی ہے، کوئی ماں کہتی ہے اس نے فلاں دعا یاد کر لی ہے، کوئی کہتی ہے اس نے فلاں اسکول کا سبق یاد کر لیا، کوئی کہتی ہے ماشاءاللہ یہ بھی چھوٹا سا ہے، یہ دوڑتا بہت ہے، یہ باتیں بہت کرتا ہے، یہ جناب کوئی اور اس کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ مائیں اس کی بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا قرآن پڑھ کے دیکھو، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، سجدہ، رکوع، قیام، اللہ اس کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے۔ یہ میرا بندہ، رب انسان کو بنا کے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے رب فرشتوں کو کہتا ہے سب اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے کہتے ہیں یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ میرا رب انسان کی وکالت کر کے کیا کہتا ہے؟ فرشتوں کو کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ میرا نائب ہے، اس کو میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، سجدہ کرو۔ سب سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر شیطان ابلیس لعین انکار کر دیتا ہے، رب انسان کی توہین پہ، اپنی نافرمانی پہ، اللہ انسان کے مد مقابل کھڑا ہونے والا شیطان، اللہ رہتی دنیا تک اس کو لعین اور لعنتی کرا دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بچہ چھوٹا ہو، اگر کوئی باہر سے گزرتا ہوگا اس بچے کو تھپڑ لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو پتا چل جائے ایک بچے کو گالی دینے پہ، تھپڑ لگانے پہ، اللہ اکبر، آپ کو کتنے ایسے ڈرامے دکھا سکتا ہوں جن کے اندر صرف لڑائیاں نہیں ہوئی بلکہ قتل و غارت تک واقع ہو۔ یہ تو ایک ماں کی محبت، ادھر رب 70 ماؤں سے پڑھ کے اپنے بندے سے محبت کرنے والا، وہ کیسے برداشت کرتا ہے، کیسے برداشت کرتا ہے کہ اس کے بندے کی توہین ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ جو میرے بندے ہیں نا، میرے بندے، فرمایا من قتل الناس، من قتل نفسا قتل الناس جميعا، اللہ کہتے ہیں جو ایک جان کو، یہاں پر ایمان اسلام کی بھی رب نے بات دی، فرمایا جو ایک جان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے ایک جان کو، ایک انسان کو، وہ ایسے جیسے انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا انس و الفت، لیکن اللہ نے اسی انسان کی اصل پتہ کیا رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، جس کی میں وکالت کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اصل اس کی یہ ہے کہ بنی الانسان خطاء، اصل اس کی یہ ہے کہ یہ ایک غلطی کے جرم کی پاداش میں دنیا کے اندر پہنچا۔ اصل اس کی ایک غلطی ہے۔ تمہارے میرے جد امجد کو رب نے منع کیا فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، اس کو جا کے چکھ لیا۔ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنی انسانیت ہے، اس کا سبب سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو جانا ہے۔ اچھا پھر یہ سوچئے جس انسان سے رب نے اتنی محبت پیار کا دعویٰ دیا، کیا رب کے لیے کوئی مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر غلطی کے، بغیر خطا کے اس کا دنیا میں آنے کا کوئی سبب بنا دیتا؟ وہ تو کل کہتا ہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غلطی کے ساتھ ہی دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے، جو آیا غلطی کے ساتھ ہے،
کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ آگے بڑھ کے وہ کچھ اچھا کرے؟ مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، ہم اس کو بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد کو دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد کیسی ہے۔ اگر بنیاد غلط ہے کبھی ہم اس کے اوپر بلڈنگ نہیں بنائیں گے، اس کو گرا کے اس کی بنیاد کو پہلے مضبوط کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھر بناتے ہیں اور اس کی بنیاد بہت بڑی بڑی مضبوط رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ بھی دے نا یار یہ کیا کر رہا ہے، اتنی زیادہ گہری اس کی تو نے کھدائی کی ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تو نے اتنی بڑی رکھی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتا ہے، ضرورت تو نہیں ہے لیکن بنیاد آج مضبوط بنا لے، کل کو اگر کچھ اس بلڈنگ کے اوپر بھی بنانا پڑا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ جس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس پہ جتنا برڈن آ جائے وہ برداشت کر جاتا ہے۔ تو انسان کی تو بنیاد کے اللہ نے غلطی پہ رکھی ہے، اور جس کی بنیاد غلطی پر ہے وہ پھر غلطی کو بلا مبالغہ کرے گا ہی کرے گا۔ اور پھر رب نے انسان کی اصل بھی یہ بیان کی ہے، فرمایا جو انسان ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان سے غلطی نہ ہو، جو انسان ہوگا اس سے غلطی ہوگی، جو انسان غلطی کا انکار کرے گا وہ غلطی کا نہیں، وہ اپنے انسان ہونے کا انکار کرے گا۔ میں انسان نہیں ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ غلطی کرے گا اس سے گناہ ہوگا، رب کی نافرمانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو میرے نافرمان ہیں، میرا انکار کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا میں نے انجام کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہے، اور جہنم کیسی ہے؟ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نافرمانوں کے لیے وہ جہنم تیار کی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس جہنم کا سب سے ہلکا عذاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ ہوگا، انسان کے پاؤں میں جوتا آگ کا ہوگا، اور اس آگ کے جوتے کے ساتھ انسان کا دماغ کیوں کھولے گا؟ جیسے ہنڈیا میں پانی ڈال کے چولہے پہ رکھو وہ کھولتا ہے، ویسے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا تھا۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ جس نے انسان کے لیے یہ دہتی ہوئی آگ انسانوں اور پتھروں کو جلا کے بنائی ہے انسانوں کے لیے، اور انسان کے ساتھ تو اللہ نے کتنا بڑا محبت کا دعویٰ کیا کہ میں 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں اپنے بندے کے ساتھ۔ ماں تو اپنے بچے کو دھوپ میں کھڑا ہوا برداشت نہیں کرتی، گرمی کی شدت ہے آپ نے دیکھا ہوگا، محبت کے اندر ہی بچوں کی پٹائی اس بات پہ ہوتی ہے، بچہ اگر دھوپ میں ننگے پاؤں باہر نکل جائے، ماں بڑھتی ہے اسے اٹھاتی ہے، تھپڑ لگاتی ہے، عقل نہیں ہے تجھے، دھوپ میں ننگے پاؤں باہر جا رہا ہے، تیرے پاؤں جل جائیں گے، اسے اٹھاتی ہے، پاؤں پہ ہاتھ پھیرتی ہے، ٹھنڈی جگہ پہ لے کے جاتی ہے، میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دھوپ کی شدت، دھوپ کی گرمی کو جہنم کی گرمی سے بہت کم ہے۔ ماں اپنے بچے کو دھوپ میں برداشت نہ کرے تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا رب کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہی بندوں کے لیے بہتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کیا، پیار کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر انسان کی خود ہی بنیاد غلطی پہ رکھی، اور پھر غلطی کے جرم کی پداش میں دیکھتی ہوئی آگ کو بنا دیا۔ یہ کیا مان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ میرے بندوں سے غلطی کیوں ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کی بنیاد غلطی پر اس لیے رکھی ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد انسان کا غلطی پہ ڈٹ جانا مجھے برا لگتا ہے، لیکن جب انسان غلطی کے بعد آگے مجھ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کی معافی مانگنا مجھے بڑا ہی پسند آتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل محبوب ہی بڑا ہے کہ انسان سے غلطی ہو اور پھر وہ غلطی کے بعد اپنے رب کے پاس جا کے اپنے رب کو کہے رب اغفرنی رب اغفرنی رب اغفرنی اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی۔ یہ رب کو کہے
पसंद करता है। रब ताला कहते हैं जब मेरा बंदा आके मुझसे गलती करके माफी मांगता है ना, फिर मुझे ये बंदा बड़ा ही अच्छा लगता है। रब ने गलती पे बुनियाद क्यों रखी है? इसको जहन्नुम में डालने के लिए नहीं, रब ने इसलिए रखी कि जब मेरे बंदे से गलती हो जाए, ये गलती के बाद मुझसे आके माफी मांगे और मैं इसके गुनाह इसके खाते से सिर्फ ना मिटाऊं, बल्कि गुनाहों को मिटाकर इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके, इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके अपने बंदे के दर्जात को बुलंद कर। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जब बंदे से गलती होती है ना, कि आके रब से माफी मांगता है, अल्लाह ताला सिर्फ इसके गुनाह ही माफ नहीं करते, फरमाया जितने इसके गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ करके नेकियों के अंदर तब्दील करता है, और फिर फरमाया उतने दर्जात बुलंद करता है, और अल्लाह को ये बंदा बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही महबूब लगता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस है, मिसाल देकर समझाया, कि एक शख्स है वो अपनी सवारी पे सामान रखता है, खाने पीने का, सवार होके अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है, रास्ते में सहरा आ जाता है, सहरा के अंदर वो आराम करने के लिए थोड़ी देर रुकता है, होता क्या है, साए में लेटा, सफर की थकान है, ऊँघ आती है, सो जाता है, बेदार होकर देखता है इसकी सवारी भी गायब होगी, खाने पीने का सामान नहीं। अगर आप में से किसी को मौका मुयस्सर आया ये सिंध के अंदर जाने का, ये थर का इलाका, अल्लाह अकबर, आपने देखा होगा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, वहाँ पे गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने खिदमत के काम की तौफीक दी, वहाँ पर लोगों की जाके खिदमत की, कई घंटे तक गाड़ी चलाने के बावजूद सहरा के अंदर कोई सायादार दरख्त नहीं है, हरियाली नजर नहीं आती। ये कहाँ का सहरा? हमारे पाकिस्तान का। और जिन लोगों को अल्लाह ने अपने घर की हाजिरी का मौका दिया होगा, उन्होंने अरब के सहरा को देखे, वो तो इससे कई गुना बड़े सहरा हैं, दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक मौजूद है। उस सहरा के अंदर ये बेचारा फंस जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उठा क्या देखता है, ना सवारी है, ना खाने पीने का सामान है, दाएं बाएं भागता दौड़ता तलाश करता है, लेकिन ना सवारी पा सकता है और ना ही ये खाने पीने का सामान ढूंढ सकता है कि खाकर जान बचा लूं, सफर करके मंजिल तक पहुंच जाऊं। दोनों चीजें मिलती नहीं है। मायूस होके अब उसी दरख्त के नीचे बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं पलट सकता, खाके जान भी नहीं बचा सकता। हदीस के अल्फाज हैं, फिर क्या होता है, उसे ऊँघ आती है, फिर सो जाता है, जब बेदार होकर देखता है मंजर ही कुछ और है। आप यूं समझिए एक शख्स है, उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसे जज सजाए मौत सुना देता है कि फलां दिन इस इंसान को तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाए। अच्छा, अब वो हर रोज दिन रात घंटे मिनट सेकंड, देखिए ना आपने ये जो जेलों के अंदर कैदी होते हैं, बिलखुसूस सजाए मौत की, उनकी क्या क्या फिक्र होती है, वो किन किन के वक्त औकात मौत के इंतजार में होते हैं। बिलाशक उसकी वो तारीख आ जाती है जिस दिन उसको तख्ता-ए-दार पे लटकाया जाना होता है। सुबह का वक्त होता है, कैदी का दरवाजा खुलता है, उसके ज़हन में क्या बात है कि अब मुझे इस काल कोठी से निकाल कर तख्ता-ए-दार पे पहुंचाया जाएगा, गले में फंदा डाल के जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, मेरा जिस्म मेरी रूह से जुड़ा होगा। वो परेशान है। दरवाजा खोलने वाला उसे ये नहीं कहता कि तुझे तख्ता-ए-दार पे लेके जाऊं, उसे क्या कहता है, जो तेरे मुखालिफीन थे, जो तेरे मुद्दईयान थे, उन्होंने तुझे माफ कर दिया और तेरी बरकत के आदर आ चुके। देखिए उस बंदे की खुशी का क्या आलम होगा जो मौत को गिन गिन के, मौत के दिनों की शुमारी कर करके मौत का इंतजार कर रहा था।
اور اس وقت جب اسے پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا اسے پیغام ملے کہ تجھے معافی کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس بندے کی کیفیت، موت کا انتظار ہے، درخت کے نیچے لیٹا ہوا بیدار ہو کے کیا دیکھتا ہے، سواری بھی موجود ہے، سامان بھی موجود ہے، اور خوشی میں حواس کھو بیٹھتا ہے۔ کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب جس نے اپنے بندے پہ فضل کر دیا۔ یہ کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشی کے ساتھ جو حواس کھو بیٹھا اس نے الفاظ اور کے اور ادا کر دیے۔ فرمایا اس بندے کو جتنا سواری ملنے پر، سامان ملنے پر خوشی ہوئی، اس سے کئی گنا تب رب کو خوشی ہوتی ہے جب رب کا نافرمان، گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندہ رب کے در پہ جا کے کہتا ہے اللہ اغفر لی، اللہ تجھے معاف کر دے۔ سوچ کے وہ رب معاف کر کے اس بندے سے زیادہ خوش ہو اور معاف کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے اور تیرے درجات بھی بلند کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے باوجود اگر پھر تو اس کے در پہ جا کے معافی نہ مانگے، یوں سمجھیے اللہ اکبر کہ ایک ماں ہے، اس کا بیٹا اسے کہتا ہے اماں جان بھوک لگی ہے، ماں اسے کھانا تیار کر کے دے دے، کھانا تیار کر کے اس کے سامنے رکھ دے، بیٹا کھانا کھانے کی بجائے پھر کیا کہے اماں بھوک لگی ہے، ماں کیا کرے گی، پٹائی کرے گی، تیری عقل کام کرتی ہے، تو نے کہا بھوک ہے، کھانا تو تیار تیرے سامنے پڑا ہے، پھر تو بھوک کی لاپ لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر صبح کے وقت اللہ اپنے بندے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر صبح کوئی نازا نہیں کرتا اور اللہ صدا لگاتا ہے میرے گناہگار بندے، خطا کار بندے، سیاہ کار بندے، ساری رات نافرمانی میں گزارنے والے صبح ہوگی جا کے مجھ سے معافی مانگتے۔ اور فرمایا ہر شب رب اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے اور سارا دن نافرمانی میں گزارنے والے، میری حکم رسولی میں گزارنے والے، نماز کو ترک کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، رشوت دینے والے، سارا دن نافرمانی میں گزار دیا، رات ہو گئی، آکے اب ہی مجھ سے معافی مانگ لے۔ وہ صبح بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، شام بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، اور میں ایک بار بھی اگر اس کے در پہ جا کے نہ کہوں اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو پھر میرا حق ہے کہ نہیں، وقود الناس والحجارہ، وہ عدت دل کا کے وہ معافی کی سبیل لگا کر بیٹھا ہو کہ آؤ گناہوں کی معافی مانگو۔ صحیح حدیث ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں جب میرا گناہگار بندہ میرے در پہ آ کے مجھ سے معافی مانگتا ہے مجھے رب ہوتے شرم آتی ہے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اپنے بندے کو خالی ہاتھوں واپس لوٹا دوں، وہ معاف نہ کر کے شرم کرے، گناہ کرتا ہوا شرم نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہ رمضان المبارک اللہ کا رحمتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، جنت کے داخلے کا مہینہ۔ 26 ایام بیت چکے، 27واں روزہ آدھے سے زیادہ بیت چکا۔ یہ رب نے روزے سحری افطاری کے لیے تو نہیں کیے تھے کہ سحری پہ دہی کھانا، افطاری پہ پکوڑے کھانا، مزے اڑانا، عید کے کپڑے پہننا، عیاشیاں کر کے خوشیاں منا کے اور ایک مہینہ بیت جانا۔ رمضان تو رب نے دیا معافی کے لیے، صحیح حدیث ہے، بڑی معروف ہے، ہم نے سنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 بار جو آمین کہا ان میں سے ایک سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، فرمایا جس بندے کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکے، اپنے رب کو منا نہ سکے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین مجھے کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہے، اس کی ناقل قلوب ہوگی وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بات کے اوپر آمین کہا۔ اور بھائیو یہ معافی کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا، اس کے آخری لمحات خدا کا نام لے کے کہتا ہوں دیکھ لو، احتساب کر لو، پرکھ لو اپنے آپ کو۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر بھی رب نے اس کی عبادات کا شمار کیا ہے، وہ رات کا قیام ہو، دن کا روزہ ہو، لیلۃ القدر کی تلاش ہو، ایک ہی حدیث کے الفاظ ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا، روزے کی بات ہے، من قام رمضان ایمان و احتسابا تراویحوں کی بات ہے، قیام اللیل کی بات ہے، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا لیلۃ القدر کی بات ہے۔ تینوں کے اندر کیا بات ہے؟ ایمان و احتسابا، ایمانداری سے اپنے گناہوں کا احتساب کرنا ہے، اپنے گناہوں کو شمار کرنا ہے، گناہوں کی فہرست تیار کر کے اپنے رب کے سامنے رکھ دینا تمہارا کام ہے۔ رب کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ رمضان میں سحری و افطاریوں سے گناہ معاف نہیں ہونے، یہ ہونے ہیں احتساب کے ساتھ، رب سے معافی مانگنے کے ساتھ، اپنے آپ کو بدل لینے کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ رمضان رب نے ہمیں بدلنے کے لیے دیا، گناہوں کو چھوڑنے کا موقع دیا ہے، رب نے حلال چیزیں بھی چھڑوا دی ہیں تاکہ تربیت ہو جائے کہ حرام چیزوں کو ترک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ایسے سمجھیے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی گاڑی کو لے کے مکینک کے پاس جاتے ہیں، مکینک کے پاس لے جا کے کیا کہتے ہیں یہ میری گاڑی ہے، اس کے اندر یہ فالٹ ہے، اس کا مکینیکل مسئلہ ہے، اس کا الیکٹریشین کا مسئلہ ہے، اس کے چین کا مسئلہ ہے، اس کے ٹائر کا مسئلہ ہے، فلاں فلاں اس کے مسائل ہیں، وہ ان کے مکینک کے سپول ہینڈ اوور کر دیتا ہے گاڑی، اور وہ کہتا ہے اتنے وقت کے بعد آ کے اپنی گاڑی دے دیں۔ جب یہ جاتا ہے وہ اس کو گاڑی بھی تھما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو جو اس نے فالٹ بتائے تھے ان کا یہ مرمت کا بل بھی اس کو دے دیتا ہے۔ اور یہ گاڑی کا آنر جو ہے یہ جب اپنی گاڑی پکڑ کے دیکھتا ہے جو جو اس کی گاڑی کے اندر پہلے خامیاں موجود تھی وہ اس کے بعد بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور بل اس نے 8,000 کو اس کو تھما دیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا گاڑی والا مکینک کو بل پے کرے گا؟ کیا کہے گا تیرا دماغ کام کرتا ہے، اس کی لائٹ پہلے بھی نہیں چلتی تھی اب بھی نہیں چلتی، اس کے انجن سے پہلے بھی آواز کیا تھی اب بھی آواز وہ ہے، اس کا ٹائر پہلے بھی خراب تھا اب بھی خراب ہے، جو خرابیاں پہلے تھی اب بھی وہی اس کے اندر خرابیاں ہیں۔ اس خرابیوں کو تو نے ختم نہیں کیا تو تم سے پیسوں کا تقاضا کیا کرتا ہے؟ رب نے یہ ضرور کہا الصوم لی وعلی عجزی بہ، لیکن کہا کیا الصوم لی، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے، مطلب کیا ہے؟ رب سے ڈرتے ہوئے جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ پہ نادم ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنے کا رب سے وعدہ کر دیتا ہے، چاہے وہ قیام اللیل ہو، چاہے دن کا روزہ ہو، چاہے لیلۃ القدر کی رات ہو، اپنا احتساب کر کے اپنے گناہ اپنے رب کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں اس رمضان کو تیرا جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا کے تجھے جنت کا داخلہ عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہر افطاری کے وقت کتنے ایسے لوگ جن پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ عطا کرتے ہیں، لیکن کن کو؟ جو رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یہ مہینہ رب نے معافی کا مہینہ بنا کے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، کہتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تم بھی اللہ سے معافی مانگو، پھر ایک حدیث میں الفاظ ہے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے، ہم اپنے پوروں پہ شمار کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ ہم ذرا دیکھیں،
اور پیارے پیغمبر کی زندگی کے ساتھ ہمارا کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ وہ تو معصوم من الخطا ہے. پھر اتنی لمبی لمبی عبادت، اتنی بڑی بڑی معافی، ہمارے تو شب و روز گناہوں میں ڈوبے ہوئے. اور کس بات پہ دلیل ہے کوئی کل اللہ معاف کرے گا؟ اور جب معافی کی بات ہوتی ہے یا گناہ گار بڑے ہیں، دیکھی جائے گی یہ تو کتنا بڑا گناہ گار ہے. وہ رب تو تیرے انتظار میں ہے گناہ گار ہونے کے سبب بھی. آ جا سچے دل سے معافی مانگ لے. مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص نے 99 آدمی قتل کر دیے. کتنے؟ 99. ایک کم 100 بندے کا قاتل بن گیا. ایک دن خیال آ گیا گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. راہب کا پتہ کر کے پاس جا کے کہتا ہے الہ توبۃ. وہ راہب بھی بیچارہ کوئی ہم جیسا مفتی ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں سوچ ہوا کھا کے ملی. کوئی بیچارہ آ کر گناہوں کی دلدل سے نکل کے مسجد کا رخکاری رہنا معذرت کے ساتھ ہمارا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھنے کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، وہ دوبارہ مسجد کا رخ نہیں کرتا. ہماری تنگ نظری، تنگ ظرفی، ورب انتظار میں کہ پورا ہوا میرے در پہ آ جائے. ہم اگر کسی کو اس کے در پہ دیکھ لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. خیر ہے آج کی میں سیدھوں کی بڑھیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 99 قتل کر کے جا کے کہتا الہ توبۃ. اس نے کہا کوئی توبہ نہیں، 99 قتل کی تھے نہیں. وہ کہنا میرے توبہ نہیں، میری معافی نہیں، کہ تو ایتھے کی کرنا ہے. تلوار نکالی پہلے 99 جب 100 بندے کا قاتل بن گیا. صحیح حدیث کے الفاظ. پھر خیال آ گیا اندر سے طرف پہلے 99 جب تو 100 کا قاتل کیا بنے گا؟ رب کو کیا منہ دکھا ہوا ہے؟ ایک اور راہب کے پاس جاتے ہیں، جا کے کیا کہتا ہے الہ توبۃ. وہ آگے سے کیا کہتا ہے کون سی چیز ہے جو تیری معافی کے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہے؟ رب تو کہتا ہے گڑگڑا شروع ہونے سے پہلے جو بھی معافی مانگتا ہے میں اسے معاف ضرور کرتا ہوں. تو رب سے معافی مانگ، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ، نیک لوگوں کی طرف چلا جا. وہ ایسے ہی توبہ کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے، راستے میں جاتا ہے موت واقع ہو جاتی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جنت کے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں، جہنم کے پہنچ جاتے ہیں. جنت والے کہتے ہیں معافی مانگ لی ہے، جہنم والے کہتے ہیں ساری زندگی گناہوں پہ گزاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ یہ ساری زندگی گناہوں پہ گزارنے والا اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر کے کیا کہتے ہیں زمین کی پیمائش کرو. زمین کو حکم ہوتا ہے نیک لوگوں کے قریب اس کی پیمائش ہو جاتی ہے اور جنت کے فرشتے اس آدمی کو اٹھا کے جنت میں لے جاتے ہیں. جو ہے نا قبیلے کی عورت بدکاری کر بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، حد لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشہ عورت کے اوپر، بدکارہ عورت کے اوپر آپ جنازہ پڑھو گے؟ کہنے لگے عمر کیسی بات کرتا ہے، اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس اللہ کی بندی نے رب سے معافی مانگتے مانگتے اپنی جان تک قربان کر دی ہے. تو میں اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو یہ ایک اکیلی عورت کی توبہ ان سب کے لیے کافی ہوگی. اور تم کتنے کتنے بڑے گناہ گار ہو، کتنے بڑے تمہارے پاپ ہیں، رب کی رحمت سے بڑے نہیں تھے، لیکن اگر اپنے گناہوں پہ ڈٹے رہے، رب سے معافی نہ مانگی فَقُودُ النَّارِ وَالْحِجَارَةِ، لیکن اگر رب سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو رب کیا کہتا ہے پھر صرف تمہارے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل کے درجات بھی بلند نہیں کروں گا. اللہ کہتا تمہیں اپنا یار بنا لوں گا، مستجاب الدعوات بنا لوں گا. یہ گھڑیاں اب ہمارے پاس ہیں، یہ بیتتا ہوا گزرتا ہوا رمضان اب ہمارے درمیان موجود ہے. آج دیکھ لو، احتساب کر لو، ایک کونے میں لگ کے بیٹھ جاؤ، ایک تاک رات ہو سکتا ہے وہی قیام اللیل کی رات ہو، اس میں بیٹھ جاؤ. یہ گھڑیاں ان کو اب ضائع کرنے کی بجائے، عید کی تیاریوں میں دفن کرنے کی بجائے خدا کے گھر میں آ جاؤ. اپنے گھروں میں کونے میں لگ کے بیٹھ کے اپنے گناہوں کی فہرست تیار کر کے رب کے سامنے پیش کر دو.
یہ رمضان آیا معافی دے دے، جو معافی نہیں لے گا وہ برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، رب نے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کے ہاتھ بھیجا اور میرے نبی نے اس بات پہ آمین کہا۔ یہ رمضان کے فضائل مراتب ضرور ہے، لیکن یہ سب معافی کے ساتھ مشروط ہے۔ جو آئے گا معافی مانگے گا اللہ اسے ضرور معاف کرے گا۔ جو اس رمضان کے اندر بھی اللہ اکبر اپنے گناہ نہیں بخشوا سکے گا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں دے سکے گا، اپنے اوپر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے گا، محترم بھائیو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، سیاہ کار ضرور ہے، انہی کے لیے اللہ نے فیصلہ یہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ رمضان آتا ہے رب رحمت سے سارے دروازے آسمانوں کے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا آ کے معافی مانگ لے اور حلال چیزوں کو ترک کر کے حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو تیار کر لے، مجھ سے ڈر جائے، معافی مانگ لے۔ یہ رمضان کا مقصد کہ اللہ نے کیا بتایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے کا مقصد لعلکم تتقون ہے، میرا ڈر ہے، خوف ہے۔ معافی کون مانگتا ہے؟ جس کے دل میں کسی بڑے کا ڈر ہوتا ہے وہ اس سے جا کے معافی مانگتا ہے، جس کا دل میں ڈر نہ ہو کبھی کوئی جا کے اس سے معافی نہیں مانگتا۔ رمضان رب نے دیا ہے اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے، ہم اس سے ڈر جائیں، اس سے معافی مانگ لیں اور وہ ہمیں معاف کر کے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر دے۔ یہ گھڑیاں غنیمت جانو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا دو قطرے ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ دہتی ہوئی آگ جہنم کی ٹھنڈی کرے گا۔ ایک وہ قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے غلبے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ اکبر، دنیا کے اندر الہ کلمات اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے جو مجاہد فی سبیل اللہ میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا حکم مان کے ان کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ کرتا ہے، وہ مجاہد جس کے گھوڑے کی اٹھنے والی چنگاریوں کی رب نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، جس کے گھوڑے کے بول و براز پہ رب نے مجاہد کے لیے نظر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میدان جہاد میں اس کو ضرب لگتی ہے، تیر و تلوار لگتی ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام پہلے دکھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر کے تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک آنکھ کا قطرہ جو رب کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے نکل جاتا ہے، ایک قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ کھڑیے یہ رب سے ڈرنے کی، معافی مانگنے کی، اور پھر فرمایا جو رب سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے دیتا کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب اس کو دوہرا دوہرا اجر دیتا ہے۔ تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانو۔ یہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا جمعہ، آخری جمعہ، جمعہ الوداع ہے، اس کو غنیمت جانو، کثرت سے درود پڑھو، گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ بقیہ 2 یا 3 ایام جو باقی رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح ہر شام رب ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر رمضان کے اندر تو رب کی رحمت کے خزانے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر معافی مانگ کے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، گناہ چھوڑنے کا رب سے وعدہ کر کے سچے دل سے معافی مانگ لو۔ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو زندگی کا پتہ نہیں ہے، فوراً معافی مانگ لو، اپنے ساتھ اپنے مد مقابل کو راضی کر لو، کروا لو، تاکہ آخرت سدھر جائے، سمجھ جائے کہ زندگی سے رب نے آخرت سدھارنے کے لیے دی ہے۔ انسان سے رب کا پیار سچا ہے، پکا ہے، اس میں شک نہیں ہے، اور بنیاد جو غلطی پر ہے اس کا سبب یہ ہے غلطی کے بعد غلطی پہ جمے نہ، اس سے معافی مانگے، اللہ سے معافی ہم مانگیں گے، وہ معاف ہم کو ضرور کرے گا۔ بلکہ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ کے سامنے جا کر سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، دل کے اندر نیت کے اندر فطور نہیں چھوڑتا، معافی سچی مانگتا ہے، اللہ کی ذات علیم و بذات صدور ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے عزم کرتا ہے، اللہ یہ گناہ ہے، اس پہ شرمندہ ہوں، گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اس طرح سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جا کر یہ وہی گناہ کر دیتا ہے، معافی کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟
فرمایا یہ دوبارہ اللہ کے پاس جاتا ہے، جا کر پھر وہی بات کرتا ہے، اللہ انسان تھا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ اس کی بات سن کر پھر سے یقین کر دیتے ہیں، اس کو دوسری دفعہ بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن تیسری مرتبہ یہ پھر وہی گناہ کر کے رب کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ بھی معاف کر دیا، دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا، تیسری دفعہ پھر وہی گناہ کر کے رب کے سامنے چلا گیا اور جا کر پھر وہی منتیں سماجتیں شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کیسا بندہ ہے، پہلے بھی معاف کیا، دوسری دفعہ بھی معاف کیا، تیسری مرتبہ بھی معاف کیا، معافی مانگ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے جا میرے بندے، اب تیسری دفعہ بھی اگر آ گیا ہے نا، تیسری دفعہ بھی رب اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک دو بار غلطی ہو جائے ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ عادی مجرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اس نے معافی مانگی ہے، اللہ نے 3 مرتبہ اسے معاف کیا ہے، لیکن کیا گیا چوتھی مرتبہ اس نے پھر وہی گناہ کر دیا۔ ایک دفعہ بھی معافی مل گئی، دوسری دفعہ بھی مل گئی، تیسری دفعہ بھی مل گئی، اور چوتھی مرتبہ جب یہ جا کے رب کو کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر، معافی وہی سچی ہے، دل کے اندر اس کے کوئی شبہ نہیں ہے، رب زبان پہ نہیں دل پہ اجر دیتا ہے، دل کے اندر سچی توبہ ہے۔ 3 مرتبہ اس نے اس بات پہ سچی توبہ کی تھی، اللہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کرنا، واقعہ توبہ کرتے ہوئے اس کی نیت یہی تھی، لیکن چوتھی مرتبہ پھر اگر یہ وہی گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چوتھی مرتبہ اس کا پہلے والا معاملہ نہیں رکھتے، اللہ اس کو بدل دیتے۔ پہلی بھی معافی، دوسری بھی معافی، تیسری بھی معافی، اور چوتھی مرتبہ جا کر کہتا ہے اللہ فیصلہ بدل کے کیا کہتے ہیں، فرشتے کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں یہ میرا جو بندہ ہے نا، اس نے ایک دفعہ بھی گناہ کیا تھا، مجھ سے معافی مانگی تھی، توبہ سچی تھی، دوسری دفعہ بھی سچی تھی، تیسری دفعہ بھی سچی تھی، اب یہ چوتھی مرتبہ پھر وہی گناہ کر کے آ گیا ہے اور آ کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اب اس کی صرف توبہ نہیں لکھنی بلکہ تو نے اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی توبہ لکھنی، ہمیشہ کی توبہ لکھنی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ توبہ تو سچی کرتا ہے لیکن انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کے بعد پلٹتا میری طرف ہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے گناہ کرتے جاؤ معافی مانگتے جاؤ، جان بوجھ کے گناہ کرو، فرمایا بدترین وہ گناہ ہے جو انسان توبہ کی نیت پہ کرتا ہے۔ بحثیت انسان جو غلطی ہو جاتی ہے، چوتھی مرتبہ فرمایا پکی توبہ لکھو، کیوں؟ جب بھی گناہ ہوتا ہے نادم ہو کے آتا تو میرے ہی در پہ ہے نا، تو بھائیو جتنی بار بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، بعد میں ہوتا ہے بندہ عزم کرتا ہے آج کے بعد میں نے نماز نہیں چھوڑ دی، نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر رہتا پیچھے رہ جاتا، پتہ ہی نہیں کہ سوچ لیتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر ڈٹ ہی جاتا ہے۔ اور بھائیو گناہ کر کے ڈٹ جانا عقل مندی نہیں ہے، گناہ کے اوپر نادم ہو کے سچی معافی مانگ لینا عقل مندی ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق دے، اپنے کو استغفر اللہ۔